السلام علیکم. آج کی پوڈ کاسٹ میں اگر لیٹس ٹاک اباؤٹ دا مینٹل کنسرنس، مینٹل ایشوز، مینٹل ہیلتھ، مینٹل ویل بینگ، مینٹل اویئرنیس اور آل دیز تھنگس دیٹ آئی مینشنڈ ود دا نیم آف مینٹل، کہ آپ کا دماغ کتنا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، اور اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کی ڈپریشن، انگزائٹی اور بہت سے پرابلمس ہیں جو آج کل فیس کرنی پڑ رہی ہیں لوگوں کو، بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے یہ ہاٹ ٹاپکس بھی بن گئے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ سب بات کر رہے ہیں. اور بات کرنے کی وجہ اور مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کو ہیلپ مل جائے. اور زیادہ لوگ اس طرح کے ایشوز کو سرچ بھی کرتے ہیں اور اس پہ بیکاز دے آر فائنڈنگ سم ہیلپ، اور اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں. اور اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری پرابلمس کیوں ہو رہی ہیں. تو پرابلمس یہ سب ہونے کی بیسک وجہ تو یہی ہے نا کہ آپ کے اندر کی ایمپٹینس، ہالونیس ہے، کہ جس کو آپ فل کرنے کے لیے آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں. اور جب آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے تو وہ پروڈکٹیولی یوز نہیں ہوگا. ہیومن نیچر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسے ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پروڈکٹیولی یوز نہیں کرے گا تو الجھا رہے گا. اور ہم لوگ اپنے آپ کو پروڈکٹیولی یوز نہیں کر رہے. ٹائم مینیج کرنا از پوائنٹ آف کنسرن. یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، لیکن اس کے ساتھ فوکس مینجمنٹ جو سا ہے وہ میرے خیال سے میجر ایشو بن گیا، کیونکہ فوکس مینجمنٹ نہیں ہو رہی، بالکل فوکس نہیں ہے. اگر آپ ایک ہی چیز کرتے ہیں، فار ایگزامپل اپنے موبائل پہ آپ یوز کر رہے ہیں ایٹ دا ٹائم، تو میں اس کو سمجھتی تھی کہ when I was doing something, I justify myself by saying that I am a multitasker، کہ I love to do multitasking، اور میں ایک ہی وقت میں کتنے کام کر رہی ہوں. اور وہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہمارے بیک اینڈ آف مائنڈ میں ہمارے جو چل رہی ہوتی ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، وہ ملٹی ٹاسکنگ ملٹی ٹاسکنگ کرتے کرتے ہم لوگ فوکس ہمارا ختم ہو گیا. جیسے ہم نے ایک ہی چیز ہے، ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ بھی کھلا ہوا ہے، موبائل بھی ہاتھ میں ہے، ہم کسی ایک چیز پہ کمپلیٹلی فوکسڈ نہیں ہیں. کوئی لیکچر سن رہے ہیں تو ہم سنتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں، اگر ہم ٹی وی پہ سن رہے ہیں، لیپ ٹاپ پہ سن رہے ہیں، یہاں کسی آڈیو پوڈ کاسٹ وغیرہ پہ سن رہے ہیں، تو ہمارے ہاتھ میں فون ہے اور ہم فون پہ کر رہے ہیں، تو فون یوز کر رہے ہیں اور فون پہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں. یا پھر اگر آپ اتنی چیزیں، جیسے میں نے اتنے گیجٹس یہ مینشن کیے ہیں، اگر آپ یہ گیجٹس نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی چیز پر کام کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ڈسٹریکشنس بہت زیادہ ہے. آپ جو سا ہے، آپ یوٹیوب پہ ہی کوئی ویڈیو سرچ کرتے ہیں سننے کے لیے، اس کے نیچے آپ کے پاس اتنے سجیشنس ہیں کہ آپ مین جو آپ سن رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے آپ ویڈیو آپ نے پلے کی ہوتی ہے کوئی، کیونکہ میں یوٹیوب بہت سنتی ہوں اور میں زیادہ تر چیزیں جو بھی مینشن کرتی ہوں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہی مینشن کر رہی ہوتی ہوں. اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز سے جو چیز میں نے آبزرو کی ہے یا کچھ سیکھی ہے، تو وہ میں کسی دوسرے کو بھی اس سے کوئی دوسرا بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے. مے بی سم ون ایلس از آلسو اسٹرگلنگ وتھ سیم ایشوز، تو کوئی دوسرا بھی حاصل کر سکے اس سے کوئی فائدہ. اکثر میری ویڈیوز میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ فوکس جو سا ہے وہ اتنا ہم لوگوں کا ہٹ چکا ہے کہ ہم بات کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈریگ ٹو اندر وے، ٹاپک سے ہٹ کر دوسری باتیں ایڈ ہو کے وہ بات لمبی ہو جاتی ہے. سو فوکس از ویری امپورٹنٹ. آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ سن کچھ اور رہے ہیں، آپ نے ٹاپک کچھ اور سرچ کی، آپ سن رہے ہیں اور نیچے آپ کو اسی سے ریلیٹڈ اتنے نمبر آف سجیشنز آ گئے اتنی کہ آپ اس کو سنتے ہوئے آپ کا دھیان نیچے سے آپ ہیں دوسرے سجیشنز دیکھ رہے ہیں یا آپ کامنٹس پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کچھ سن رہے ہیں، آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، آپ نوٹیفیکیشن کھول کے بیٹھ گئے ہیں. پھر آپ انسٹا پہ اگر کچھ دیکھ رہے ہیں تو بیچ میں میسیجز اور یہ وہ کہ بالکل ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنا ٹائم کس طرح سے ویسٹ کر رہے ہیں اور کتنا زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈسٹریکشنس بہت زیادہ ہیں. تو جتنی زیادہ ڈسٹریکشنس ہیں اتنا ہی زیادہ جو سا ہے اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. تو
اس لیے فوکس از دا کی، فوکس از دا مین تھنگ، کہ جس پہ سب سے پہلے جو سا ہے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ فوکسڈ ہوں. ہم اٹھتے ہیں صبح، سب سے پہلے اٹھ کے اگر ایک سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح اٹھ کے، آئی واز لسننگ ٹو اے ویڈیو کہ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ صبح اٹھ کے دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ یو، میرے خیال سے کوئی آرمی بہت سکسیزفل آفیسر تھا، ہی واز شیئرنگ ہز لائف ایکسپیرینس اینڈ اچیومنٹ ود سم موٹیویشنل اسپیکنگ، اینڈ ہی واز سیئنگ دیٹ کہ اگر آپ اٹھتے ہیں سب سے پہلے، اور جو آرمی میں انہیں سکھایا جاتا ہے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ میک یور بیڈ، کیونکہ دا فرسٹ تھنگ یو ڈو آفٹر ویکنگ اپ از ٹو میک یور بیڈ، از میک یو ریئلائز کہ آپ نے ایک ٹاسک اچیو کر لیا ہے اپنا سب سے پہلے. اور آپ اس کو اینڈ اٹ از اے ہیومن سائیکلوجی کہ اگر آپ کوئی ٹاسک اچیو کرتے ہیں تو یو گیٹ موٹیویٹیڈ، آپ خود کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر یو گیٹ موٹیویٹیڈ، اور اس موٹیویشن سے آپ یہ ہے کہ آپ میں ارج ہوتی ہے، آپ سارے ٹاسک کمپلیٹ کرنا زیادہ سے زیادہ شروع کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹاسک کمپلیٹ کرنے کی ارج ہوتی ہے، اور آپ کو اکمپلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب آپ کوئی ٹاسک اچیو کر لیتے ہیں، کوئی کچھ اکمپلش کرتے ہیں، تو وہ آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ڈیولپ کرتا ہے، وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ چیز، اور آپ اس سے نیکسٹ فردر ٹاسک کی طرف موو آن ہو کے، تو اس کو آپ کو اچیو کرنے کا ایک انسان کی نیچر ہے کہ اسے جیتنا ہے ہمیشہ. تو اگر آپ سب سے پہلے صبح اٹھ کے جو سا ہے اپنا یہ پہلا چھوٹے چھوٹے کاموں سے اگر آپ کرتے ہیں، اپنے کوئی ٹاسک اچیو کرتے ہیں، تو آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں. اور آن دا ادر سائڈ اف یو جسٹ گیٹ اپ یوزنگ یور فون، اور سب سے پہلے آپ اپنا فون دیکھ رہے ہیں اور اپنے نوٹیفیکیشنز اور باقی ساری چیزیں، ہر چیز کا کہ کو آپ کریں، ایکسپلور کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، تو آپ اتنے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اٹھتے ساتھ کتنا ٹائم اپنا ویسٹ کر لیتے ہیں. آئی ایکسپیرینس پرسنلی مائی سیلف کہ صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلی چیز جو ہم یوز کرتے ہیں وہ اپنا فون یوز کرتے ہیں، اور فون یوز کرتے کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے، آپ اٹھتے ساتھ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہی آپ 1 گھنٹہ تو مسٹ ہوتا ہے، آدھا 1 گھنٹہ کہ آپ اپنے فون پہ ہی وہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اور وہاں سے ہی آپ کی فیلئر کا جو سا ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ساتھ پہلا ریگریٹ آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا اس سے میں بھی زیادہ ٹائم آپ نے اپنے فون کو اسکرول کرنے میں، ڈفرینٹ اننیسیسری یوزلیس سوائپس اور اسکرولس کرنے میں ہی آپ نے جو سا اتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے. تو وہ پہلی فیلئر جو سی ہے وہ آپ کو ڈی مورلائزڈ کر دیتی ہے، اور آپ ہٹ جاتے ہیں اپنے، مطلب وہ پہلی چیز جو سی ہے وہ آپ کو اریٹیٹ کر دیتی ہے ارلی ان دا مارننگ، جب آپ اٹھتے ہیں اور اپنے فون پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی بہت سی چیزیں جو سی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو دس از دا فرسٹ فیلئر. سو اسی لیے وہ ایک رول بھی ہے، ایک سائیکلوجیکل رول ہے، سائنٹیفکلی انہوں نے مینشن کیا ہے. I'm very bad in giving references, but the main thing is to just to quote the thing which really matters کہ 90 منٹس کا رول ہے، کہ اگر آپ اٹھتے ساتھ اپنے 90 منٹس، فرسٹ 90 منٹس آفٹر یو ویکنگ اپ، چاہے وہ آپ فجر کے لیے اٹھے ہیں یا ویسے آپ صبح کے لیے اٹھے ہیں، تو وہ جو پہلے 90 منٹس ہیں اگر آپ اس کو پروڈکٹیولی یوز کر لیں تو آپ کا بقایا پورا دن جو سا ہے وہ پروڈکٹیو جاتا ہے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس ہیں، یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے طریقے ہیں جن کو آپ کر کے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پروڈکٹیو، موٹیویٹیڈ رکھ سکتے ہیں، اور موٹیویٹیڈ اور پروڈکٹیو آپ اپنا یوز کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے آج کل ہماری جنریشن میں یا آج کل کے دور میں کہ ہم بہت جلدی ایک چیز سے بور ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسکرین ٹائم اور ڈفرینٹ چیزیں دیکھ کے دیکھنا، ایک چیز بند ہے تو دوسری ہے. مطلب جیسے میں یوٹیوب کی ایگزامپل دے رہی تھی کہ وہاں پہ کوئی ویڈیو چل رہی ہے، تو لیکن آپ اس کو ویڈیو پہ فوکس نہیں کر پا رہے، آپ کتنے ود نو ٹائم، ود 5 سیکنڈز اور 10 سیکنڈز اور 5 منٹس اور 1 2 منٹس ہارڈلی آپ اس کو، اگر میرا بھی یہ پوڈ کاسٹ ہے، اگر میں اس پہ بول رہی ہوں تو if it does not contain any pictures or any thing attractive، اور جو اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کر سکے، انٹرسٹ اس میں بائنڈ کر سکے، unless you are really looking for some help اور unless you really want to کہ آپ کچھ اپنی لائف میں کچھ چینج لائیں، تو پھر تو آپ شاید سن لیں. ادروائز یہی ہے کہ آپ ود ان نو ٹائم یو گیٹ بور کہ واٹ از دس بورنگ تھنگ، کتنی لمبی بات چل رہی ہے، بیکاز اٹ ڈز ناٹ کنٹین اینی پکچر اور اینی میوزک اور اینی سچ تھنگ کہ جو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کر سکے. تو
بور ہو جاتے ہیں، ہم بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت جلدی بور ہونے کی وجہ سے جون سی ہے ہی ہم بہت زیادہ اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں جون سی ہیں دوسری کرنے لگتے ہیں. ایک چیز سے ہٹے دوسری چیز کے، ایک ویڈیو اسٹارٹ میں چلائی، اس کو تھوڑا سا سنا، اس سے بور ہو کے دوسری چلا لی، تیسری چلا لی، کامنٹس پڑھنا شروع کر دیے، سجیشنز دیکھنی شروع کر دی، ریکمنڈیشنز دیکھنی شروع کر دی. یوٹیوب چھوڑی تو انسٹاگرام پہ آگے، انسٹاگرام چھوڑا اسنیپ چیٹ پہ آگے، ہر فیس بک پہ آگے. ہر چیز جون سی ہے وہ اس میں اتنا زیادہ مٹیریل ہے، اتنی انیسیسری تھنگس ہیں کہ وہ ایک آپ جیسے قرآنک ورس ہی آپ سننے کے لیے کسی کا یا کوئی حدیث پڑھنے کے لیے آپ پکڑتے ہیں اپنا فون ایک پروڈکٹیو وے میں اس کو یوز کرنے کے لیے، بٹ یو انسٹنٹلی گیٹ بور. بہت جلدی اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے. جو مین چیز ہی ہے کہ اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس میں اپنا انٹرسٹ اور فوکس اور ڈیولپ کریں تو ہی آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنا ٹائم کو پروڈکٹیولی مینیج کر سکتے ہیں، جو بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کیونکہ ٹائم ویسٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو احساس ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا اپنا وقت ضائع کر دیا. تو وہ احساس ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان ٹچ رکھیں اور اپنے فوکس کی طرف کوشش کریں کہ فوکس آپ اپنا سیدھا رکھیں. اور اس میں بہت زیادہ رول جو سا ہے وہ اگین میری ہر چیز پیرنٹس پہ آ کے پیرنٹس پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ ہے کہ پیرنٹ شپ کمز ود پیرنٹ ہوڈ. پیرنٹ شپ جو سی ہے کمز ود گریٹ رسپانسبلٹی. آئی کین ناٹ ایمفسائز مچ آن دس تھنگ کہ کتنی زیادہ یہ رسپانسبلٹی ہے ایک جان کو دنیا میں لے کے آنا، پھر اس کی اچھی تربیت کرنا. تو تربیت کا جو فوکس ہے، تربیت کا جو پوائنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں کھو گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جنریشنز آفٹر جنریشنز یہ پوائنٹ جو سی ہیں وہ یہ چیزیں جو سی ہیں وہ لیک ہوتی جا رہی ہیں. اور بہت پیرنٹ ہوڈ پہ زیادہ چیز پیرنٹنگ پہ اس لیے ہی بات آگے رک جاتی ہے یا سارا بلیم ان پہ بیچاروں پہ چلا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ پیرنٹ ہوڈ اور پیرنٹنگ کمز ود اے گریٹ رسپانسبلٹی. وہی اپنے بچے کو ایک زندگی دیتے ہیں، ایک مذہب دیتے ہیں، ایک تربیت کے تھرو اس کو ایک جنریشنز آفٹر جنریشنز جو سا ہے اس کو ایک لائف سٹائل پرووائڈ کرتے ہیں کہ زندگی میں کیسے، کہ زندگی کو کیسے صرف زندگی نہیں گزارنی، اس کو یوٹیلائز کرنا، اس کو یوز کرنا ہے، پروڈکٹیو وے میں یوز کرنا ہے. اور مقصد زندگی کا پہچاننا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں، اور آپ نے صرف دنیا ہی نہیں گزارنی، آپ نے آخرت بھی کی طرف بھی آپ کا فوکس ہونا چاہیے. اور آخرت ہی مین ہے. دنیا تو صرف ایک آپ کا وہ ہے آخرت حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے ایک پورا امتحان ہی ہے. بس مین پرپس جون سا ہے وہ تو آپ کی آخرت ہے. بچوں کا جون سا ہے بچپن سے ہی بچپن لیول سے ہی اس لیے پیرنٹنگ پہ بات آ جاتی ہے کیونکہ ان کا جب آپ ویژن اسٹرانگ نہیں کرتے تو وہ پھر دنیا داری میں ہی لگ جاتے ہیں. اگر ایک بچے کا ویژن ہی یہی ہے کہ اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے اس لیے کہ اس نے پیسہ کمانا ہے، اور اس لیے کہ اس نے اچھی جابس حاصل کرنی ہے، یا اس لیے کہ اس نے جو سا ہے زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اگر آپ پیسے کو ہی اتنی مطلب یہی ویژن ہوتا ہے نا موسٹلی آج کل کہ آپ دنیا کے لیے ہی جی رہے ہیں، آپ نے سب کچھ دنیا کے لیے ہی کر رہے ہیں، آپ نے دنیا میں اچھی زندگی گزارنی ہے، آپ نے دنیا میں سب کچھ اچیو کرنا ہے، دنیا میں سب کچھ حاصل کرنا ہے، دنیا میں کامیابی اور ترقی پانی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ساری کوششیں ہوتی ہیں. اور وہ ویژن جو سا ہے آپ کو بچپن سے ہی آپ کا جس طرف ہوتا ہے پھر اسی کی اسٹرگل ہوتی ہے. اور باقی یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی توفیق مانگنی چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا بلیسنگ ہوتی ہے کہ وہ ہر بندے کو جو ان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی تو نہیں کرتے، اور ہر ایک اگر اللہ کا بندہ ہے تو کنیکٹڈ تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہی، چاہے مانگنے کے لیے ہی ہو، لیکن کنیکٹڈ تو ہر بندہ اپنے رب کے ساتھ ہے کسی نہ کسی طرح. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے ہدایت آنے. اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے جو آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہے کہ آپ نے اپنے سیلف اپنے آپ کو کیسے ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں دنیا میں. اور آپ اپنے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا غور و فکر کرنے کے لیے کہ غور و فکر کرو، میری نشانیوں کو دیکھو سمجھو. تو اگر انسان صرف اپنے آپ پہ ہی فوکس کر لے
کہیں دوسری چیزوں پہ فوکس کرنے سے. تو سب سے پہلے فوکس تو انسان اپنے اوپر کرتا ہے نا کہ وہ کس طرح سے بنا، وہ کیوں بنا، وہ آج جو بھی ہے وہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں ہے. تو اپنے اوپر ہی جو فوکس ہے وہ ہی اگر ہو جائے تو بہت سے جو ان سے ہیں مسئلے وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور دعا مانگتے رہنا چاہیے اور قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں ود نو ٹائم وہ ہدایت کی ہے. کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہو تو وہ تو شور شارٹ ہی ہے کہ اسے ہدایت ملنی ہی ملنی ہے، اسے ہدایت ملے گی. اور اس میں دوسری چیز آتی ہے کہ ڈسٹریکشنز، یہ چیز ان دا ورلڈ آف ڈسٹریکشن، اس ڈسٹریکشن کی دنیا میں اپنے آپ کو کیسے صحیح رکھنا ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ کمپنی میٹرز الاٹ. جیسے حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. وہ اسی لیے ہے کہ جس طرح کی آپ کمپنی ہوتی ہے اسی طرح کا آپ کا پورا گرومنگ ہوتی ہے. اگر آپ کو ایک گھر میں ہی اگر اسلامی ماحول ملتا ہے تو آپ نیچرلی ہی جو ان سے ہیں ایک ماحول کے اکارڈنگ، اس لیے ہی پیرنٹنگ پہ بات آتی ہے کیونکہ گھر سے ہی یہ چیزیں شروع کرنی ہے. آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اتنا لنکڈ، اتنا اٹیچ، اتنی محبت دیں کہ ان کو آپ اپنی ہولونیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لوگوں کی باہر سے محبت کی ضرورت نہ پڑے. اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر سے ہی انہیں محبت اور انہیں کمپلیٹ کریں، گھر میں ہی انہیں کمپلیٹ رکھیں کہ انہیں باہر نہ بھاگنا پڑے. یہ ڈسپیوٹس جو ہوتے ہیں جو گھر میں ہر وقت چلتے رہتے ہیں وہ بچوں کی چھوٹے ذہن پہ بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ان ڈسپیوٹ سے کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ان سا ہے وہ پھر اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ سوشل میڈیا اب یہ جو پلیٹ فارم ہے جس کو بہت زیادہ مس یوز کیا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنی ریئلٹی سے بھاگنے کے لیے جو ان سا ہیں وہ اپنی سوچوں اور فکروں سے نجات، اپنے گھر کے ماحول سے، اپنی چیزوں سے بھاگنے کے لیے جو ان سا ہے، اپنا دماغ کو نم کرنے کے لیے جو ان سا ہے، وہ ریالٹی سے بھاگنے کے لیے جو ان سا ہے وہ یہ میڈیا پہ اپنا ٹائم جو ان سا ہے وہ ڈفرینٹ فضول ہے. کیونکہ نان اسٹاپ کانٹینٹ ہے. اگر آپ نیٹ فلکس پہ چلے جائیں تو، اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو، اگر آپ بلاگنگ میں چلے جائیں، مطلب انسٹاگرام پہ کسی کی بلاگنگ ہی دیکھنا شروع کر دیں تو دے آر پلینٹی آف کانٹینٹ. اتنا کانٹینٹ بڑھ گیا ہوا، اتنا نان اسٹاپ اننیسیسری یوز لیس کنٹینٹ ہے کہ انسان اب بعض اوقات اپنی ریالٹی سے بھاگنے کے لیے، اپنی اصلیت سے بھاگنے کے لیے، اپنے حالات، اپنی چیزوں سے بھاگنے کے لیے وہ اتنی فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور اس میں دیکھے جا رہا ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور وہ اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، کوئی گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے جس سے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اس سے بھاگنے کے لیے آپ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ یہی ہے کہ اگر پروڈکٹیو وے میں یوز نہیں ہوگا، غلط ڈائریکشن میں جائے گا تو پھر وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی ٹیسٹ دیتا ہے، کسی چیز کی کمی دیتا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ دیتا ہے، تو سب سے مین پرپس تو یہی ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس کے تھرو، اس ٹیسٹ کے تھرو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے. ایک فرمان تھا کہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ ہر انسان کو چاہتا ہے کہ وہ جنت الفردوس میں اس کو بہت اعلیٰ مقام ملے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں بہت زیادہ نوازوں، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے جو اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ٹرائل اور ایسا ٹیسٹ کوئی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ٹرائل اور ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں، لیکن وہ اس ٹرائل اور ٹیسٹ میں اللہ کی طرف لگ جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس ٹرائل اور ٹیسٹ میں اور زیادہ بھٹک جائے اور زیادہ غلط کام کرنے شروع کر دے. جیسا میں نے بتایا نا کہ یہ میڈیا اور ڈسٹریکشنز کی جو لائف ہے اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے ان آزمائشوں سے بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو نم کر لیتے ہیں، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو نم کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزوں سے ہمیں اسٹریس سے ہم نکل جائیں گے یا بچ جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کی وجہ سے زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور زیادہ اسٹریس اور زیادہ مینٹل ایشوز ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ کوئی بھی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی ان پرابلمس کو. صرف وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرے ذکر میں، میرے
یاد میں سکون ہے، تو سکون تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذکر اور یاد میں ہے، تو پھر وہاں سے ملنا چاہے آپ جتنا مرضی اس کو موویز میں، اس کو ڈراماز میں، اس کو کسی اور چیز میں، گیمز میں یا کسی بھی اور چیز میں آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ آپ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر نان مسلمس بھی جو ان سے ہیں وہ اپنی ہالونیس، ایمپٹینس کو، سب کچھ ہے، پیسہ بہت ہے تو سکون نہیں ہے، اور اس سکون کی تلاش میں جو انسان ہے وہ اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سوال آتے ہیں، سوالوں کو دبانا نہیں چاہیے، سوالوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور یہ جو ریلیکسنٹس اور ڈپریسنٹس لے کے اپنے آپ کو نم نہیں کر لینا چاہیے۔ ایک قسم کی ریلیکسنٹس اور ڈپریسنٹس ہی ہم نے میڈیا کو بنایا ہوا ہے، موویز، ڈراماز اور میڈیا جو بھی ہے، ڈسٹریکشنس، میڈیا ڈسٹریکشنس جو ہیں اس کو ہم ایک قسم کی وہ ہم نے ریلیکسنٹس ہی اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو ریلیکس نہیں کر سکتے، وہ چیزیں آپ کو اور ڈپریس کرتی ہیں۔ اور انٹرٹینمنٹ از نتھنگ، انٹرٹینمنٹ کچھ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی۔ اور یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ اپنے آلٹرنیٹس دیکھیں، اور آلٹرنیٹس آپ فزیکل آلٹرنیٹس کی طرف جائیں، ایکسرسائزنگ کر لیں، گیمنگ کر لیں۔ گیمنگ یہ نہیں ویڈیو گیمز پہ بیٹھ جائیں، ایکسرسائز میں کر لیں، آپ واک کریں، نیچر کو دیکھیں، اور اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں، اپنے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور نماز تو بہت امپورٹنٹ ہے، فرض ہے، اس لیے فرض ہے کیونکہ بہت ضروری ہے، نماز کے بغیر انسان بہت ہی انکمپلیٹ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ریسٹ چاہیے، تو ہم لیزی بہت ہیں، ہم مسلمان ہو اور لیزی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان کو لیزی بنایا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا لائف اسٹائل اس طرح سے کر لیا کہ ہم لیزی بہت ہیں، ہمیں ہر 2 منٹ کے بعد ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک نماز کے بعد بھی ہمیں ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو سکون سے نمازیں پڑھیں، اچھے طریقے سے نماز پڑھیں۔ اگر دن میں 5 وقت کی نماز ہی اچھے طریقے سے پڑھ لی جائے تو آپ کا ٹائم کدھر جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اپنے وقت میں برکت ڈالیں اور وقت کو اچھے طریقے سے یوز کریں، اور اپنے اندر احساس اور فکر پیدا کریں کہ آپ کیوں ہیں، اور آپ نے آگے جانا ہے، اور یہ زندگی جو سی ہے وہ صرف ایک آپ کا آخرت حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے ایک زندگی ملی ہے۔ تو اس زندگی کا میک دا بیسٹ آؤٹ آف دس لائف، کیونکہ اس زندگی سے ہی آپ نے آخرت حاصل کرنی ہے، آپ نے جنت حاصل کرنی ہے۔ تو اس مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کے لیے کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ڈپریشن، انگزائٹی اور یہ ایشوز آپ کے ریزالو، اور ڈیفینیٹلی انہی سب چیزوں سے ہی ریزالو ہوں گے۔ تو ہوپ فلی اٹ could help a little.